سلام شام غریبہ حاضر خدمت ہے، مطلع ملاحظہ ہو کہ اے کربلا بتا تیرے پیاروں کو کیا ہوا، اے کربلا بتا تیرے پیاروں کو کیا ہوا، عرش وفا کے چاند ستاروں کو کیا ہوا، عرش وفا کے چاند ستاروں کو کیا ہوا، اور جن کی اذان سے رن کی فضا گونجتی تھی کل، جن کی اذان سے رن کی فضا گونجتی تھی کل، یہ آج ان نماز گزاروں کو کیا ہوا، یہ آج ان نماز گزاروں کو کیا ہوا، اور اب رن میں غازیوں کی صدا گونجتی نہیں، اب رن میں غازیوں کی صدا گونجتی نہیں، دشت وغا کے شاہ سواروں کو کیا ہوا، دشت وغا کے شاہ سواروں کو کیا ہوا، آتی نہیں خیام سے آوازیں الاتش، آتی نہیں خیام سے آوازیں الاتش، ارے اللہ جانے پیاس کے ماروں کو کیا ہوا، اللہ جانے پیاس کے ماروں کو کیا ہوا، اور مائیں ہیں دیر سے در خیمہ پر منتظر، مائیں ہیں دیر سے در خیمہ پر منتظر، ارے اب تک نہ آئے پیاس کے ماروں کو کیا ہوا، اب تک نہ آئے پیاس کے ماروں کو کیا ہوا، اور دستے اجل نے لوٹ لیے سارے نونہال، دستے اجل نے لوٹ لیے سارے نونہال، گلزار سیدہ کی بہاروں کو کیا ہوا، گلزار سیدہ کی بہاروں کو کیا ہوا، اور کیا روح پر گزر گئی قاتل کے تیر سے، کیا روح پر گزر گئی قاتل کے تیر سے، ارے اصغر کے دل فگار اشاروں کو کیا ہوا، اصغر کے دل فگار اشاروں کو کیا ہوا، دن ڈھل چکا مگر نہ اٹھے جلتی ریت سے، دن ڈھل چکا مگر نہ اٹھے جلتی ریت سے، ارے سبط نبی کے راج دلاروں کو کیا ہوا، سبط نبی کے راج دلاروں کو کیا ہوا، اور یا رب ہو خیر فاطمہ زہرا کے چاند کی، یا رب ہو خیر فاطمہ زہرا کے چاند کی، ارے کیوں گر رہے ہیں خاک پتاروں کو کیا ہوا، کیوں گر رہے ہیں خاک پتاروں کو کیا ہوا، اے کربلا بتا تیرے پیاروں کو کیا ہوا، عرش وفا کے چاند ستاروں کو کیا ہوا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المنعم المنان، الظاہر فی کل شیء بالبینۃ والبرہان، والباطن لکل شیء بالاحاطۃ والسلطان، والمتکلم بلا جوارح فی التوراۃ والانجیل والزبر والفرقان، والصلاة والسلام علی من انزل علیہ القرآن، النبی الأمی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابطحی الطامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الأضالیل، معلن الحق بالحق ابو القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن عليا ولي الله، صلوات برحمة الله. حضرات، شیعہ پی جی کالج لکھنؤ کے سید الملت ہال سے 4 بجے سپہر کو جو سلسلہ گفتگو حسینیت اور یزیدیت کے موضوع پر شروع کیا گیا تھا، یہ اس کی آخری گفتگو ہے جو یہاں ہو رہی ہے، اور میں نے کلمے کی تلاوت کرتے ہوئے موضوع گفتگو قرار دیا ہے
حسینیت اور یزیدیت کو. کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس ایک خدا کے. واشہد ان محمدن رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد خدا کے رسول ہیں. تھے ان کے لیے کہا جاتا ہے جو مر گئے ہوں، ہے ان کے لیے کہا جاتا ہے جو موجود ہوں. وہ رسول مر جاتے ہیں جن کی رسالت تبدیل ہو جائے، جن کی شریعت تبدیل ہو جائے، جن کی کتاب تبدیل ہو جائے، جن کے نظریات تبدیل ہو جائیں، جن کی امتیں تبدیل ہو جائیں. واشہد ان علی ولی اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ علی کے علاوہ کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے، پہلے ولی علی ہیں. یہ ہے ہمارا کلمہ. یہ صحیح ہے کہ آج یہ دنیا اختلافات پر متحد ہے، یہ دنیا کنٹروورسیز کے اوپر یونائٹڈ ہو چکی ہے، یہ دنیا انتشار پر مرتکز ہو گئی ہے، یہ دنیا بکھرنے پر سمٹ گئی ہے. آدمیت کی عجب پہچان یہ بن گئی ہے کہ اسی کو انسان سمجھا جائے گا جو دوسرے انسان کی زندگی کے لیے پرابلمز کریٹ کرے. جہاں قانون کے نام کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جہاں ڈیموکریسی نہیں ہے، جہاں حکومتیں ہیں بادشاہوں کی، جہاں ایک فرد کی یا ایک خاندان کی کا تسلط ہے، وہاں ایک گھٹن کا ماحول ہے. نہ یہ آزادی جو قانون سے آگے بڑھ جائے ہمارے لیے مناسب ہے، نہ وہ گھٹن جو قانون کو بننے نہ دے وہ وہاں کے لیے مناسب ہے. مگر سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر اعتدال مزاج میں آ جائے، مساوات مزاج میں آ جائے، برابرداری کا جذبہ مزاج میں آ جائے، ایک دوسرے کا احترام کرنا مزاج میں آ جائے تو وہ اسلام کہلائے گا. وہ اسلام اگر مزاج میں پیدا ہو جائے تو پھر نماز فائدہ پہنچاتی ہے، کلمہ فائدہ پہنچاتا ہے، اذان فائدہ پہنچاتی ہے. لیکن مزاج میں حسینیت ہونا چاہیے. جہاں اب جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کے لیے جو میں نے آپ کو تھوڑا سا وقت دیا، وہ بات یہ ہے کہ حسینی بننے کے لیے اچھے ماں باپ کی اولاد ہونا ضروری ہے. جملہ مکمل کرنے کے حسینی بننے کے لیے اچھے ماں باپ کی اولاد ہونا ضروری ہے اور اچھی اولاد کا ماں باپ ہونا ضروری ہے. اچھے ماحول میں جو پرورش پائے گا اور جو اپنے بچوں کو اچھی طرح پالے گا وہ حسینی کہلائے گا. اور جو ظلم کو، تشدد کو، دہشت گردی کو، آتنکواد کو، ٹیررزم کو زندگی کا مزاج بنا لے گا، جو ماضی کے ظالموں کی داستانوں پر فخر کرے گا اور اپنے بچوں کو یہ سکھائے گا، اپنے بچوں کو سکھائے گا کہ دیکھو وہ لشکر گیا تھا وہاں فتح کر لیا، وہ لشکر گیا تھا وہاں تختہ پلٹ دیا، وہ لشکر گیا تھا وہ تاج اپنے قبضے میں کر لیا، وہ لشکر گیا تھا. جہاں فوجوں سے تاریخ بنائی جائے گی، جہاں فوجوں سے ہسٹری کریٹ کی جائے گی، وہاں ٹیررزم ہوگا، حسینیت نہیں ہوگی. ہمارے سامنے بہت سی الجھنیں ہیں. مشکل یہ ہے کہ اگر ہم کوئی بات کھول کے کہہ دیں تو ہمارے اوپر فوراً یہ الزام لگ جائے گا، آروپ آ جائے گا کہ دل آزاری کی، ان کو اپنی حد سے زیادہ بڑھنا نہیں چاہیے تھا. میں ہمیشہ اپنی حدوں میں رہا ہوں، لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اپنی حد میں رہتے ہوئے کہ دوسروں کو بھی اپنی حد میں رہنا چاہیے. بہت ادب کے ساتھ میں اپنی حد میں رہتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دوسروں کو بھی اپنی حد میں رہنا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مجھے پسند ہو وہ آپ کو بھی پسند ہو، جو آپ کو پسند ہو وہ مجھ کو بھی پسند ہو. ایک دوسرے کے اوپر اپنی پسند مسلط نہیں کر سکتا. انسان کو سوچنے کا موقع دو،
اسلام آزادی فکر کا نام تھا، اسلام آزادی ضمیر کا نام تھا، اسلام آزادی روح کا نام تھا۔ سیرت رسول میں کہیں بھی زبردستی نہیں ملتی، سیرت رسول میں کہیں بھی زور نہیں ملتا۔ جب معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں اور اس کے بعد بھی اللہ کے بندوں کو پریشان کر رہے ہیں، ہم رسول کا نام لے رہے ہیں اور رسول کے امتی ہوتے ہوئے ہم رسول کے امتیوں کے لیے زحمت کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے ہم خوش نہیں ہوتے ہیں، ہمارا دل دکھتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی جان لیے لیتا ہے۔ ایک بچے کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اگر اپنے آپ کو اپنے جسم سے بم باندھ کے کسی مسجد میں چلا جائے گا اور اپنے کو سوسائڈ کر کے دوسرے نمازیوں کو قتل کر دے گا تو جنت میں اس کو جگہ مل جائے گی، جبکہ قرآن نے آتم ہتیا کو مہاپاپ قرار دیا ہے، خودکشی کو حرام موت قرار دیا ہے۔ قرآن پڑھ کے قرآن کے خلاف جا رہے ہیں لوگ، رسول کا نام لے کے رسول کے خلاف جا رہے ہیں لوگ۔ کہتے تو ہیں کہ ہم یزید کو نہیں مانتے، مگر نہ جانے کتنے چھوٹے چھوٹے لوگوں کے دلوں کے اندر بڑے بڑے یزید سو رہے ہیں۔ بہت آسان ہے یہ کہہ دینا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کے مخلوق کے ساتھ، جن کو اللہ نے پیدا کیا ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہے؟ یہ سچ ہے کہ آدمی نے مچھلیوں کی طرح سمندروں میں تیرنا سیکھ لیا۔ یہ بھی سچ ہے کہ انسان نے ہواؤں میں پرندوں کی طرح اڑنا سیکھ لیا۔ یہ بھی سچ ہے کہ آدمی ناسا کے سائنسدانوں کی مدد سے کچھ دن کے بعد مریخ کے اوپر اپنے قدم بھی جما لے گا۔ لیکن یہ پوچھئے کہ کیا زمین پر آدمی کی طرح چلنا سیکھا؟ اسلام نے تو یہ سمجھایا تھا کہ لقمہ منہ میں رکھنے سے پہلے پڑوس کا خیال کر لینا کہ کہیں تمہارا پڑوسی بھوکا تو نہیں ہے۔ اگر اس سسٹم کو ہم اختیار کر لیں تو دنیا سے بھوک مٹ جائے۔ آج ساری دنیا اکنامیکل کرائسس میں مبتلا ہے، اقتصادی بدحالی میں مبتلا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ چند لوگ دولت کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر 40 گھر اتر، 40 گھر دکھن، 40 گھر پورب، 40 گھر پچھم، یہ بتایا تھا پڑوس محمد نے، جس کی ذات پر نبوت اور رسالت ختم ہوئی اور جس کا کلمہ پڑھنے والے ہم مسلمان کہے جاتے ہیں۔ ہمیں حسینی سمجھا جائے، یہی ہمارے لیے دنیا میں بھی بہتر ہے، روز قیامت بھی بہتر ہے۔ دیکھیے قرآن نے جو سکھایا، تفسیروں کا اختلاف یہ بتاتا ہے کہ ہر ایک نے قرآن کا اپنے مزاج کے مطابق نتیجہ نکالنے کی کوشش کی۔ بسط ظاہرہ کو دیکھتے ہوئے 23 برس کا رسول کی زندگی کا پیریڈ ہے، لیکن ان 23 برسوں میں بہت سے اختلافات ہیں۔ آج مسلمان اس بات پر متحد نہیں ہیں کہ رسول نے کس طرح نماز پڑھی تھی۔ یعنی خدا کے سامنے سر جھکانے پر ایکا نہیں ہو سکا اور نہ شاید ہو پائے۔ چھوڑ دیجئے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو، یہ فقہا جانے، مجتہدین جانے، علماء جانے، یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ ہمیں تو کسی نہ کسی کے پیچھے چلنا ہے۔ ہم جاہل لوگ ہیں، ہمیں اپنے عالموں کے پیچھے چلنا ہے، ہمیں کسی نہ کسی کی تقلید میں رہنا ہے۔ ہم نظام مرجعیت کے حدود کے اندر رہیں گے، ہم اس کے باہر تو نکل نہیں سکتے۔ تو ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نظام مرجعیت کے تحت تھے، ہیں اور رہیں گے، اور اس سلسلے میں اگر ہمارے اندر کچھ اختلاف رائے ہے تو وہ ہماری جہالت کم علمی کی وجہ سے ہے، جو ہم
اپنے علم کے سمندروں کو چھوڑ کے چھوٹے چھوٹے جزیروں کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہم کو جنت پہ پہنچا دیں گے. ہم میں اتنا بھی سلیقہ نہیں ہے کہ ایک روایت کے صحیح سلسلے کو سمجھ پائیں. ہم عربی نہیں جانتے، مجتہدین سے اختلاف کر رہے ہیں. ہمیں فارسی نہیں آتی، ہم مجتہدین سے اختلاف کر رہے ہیں. ہم قرآن نہیں سمجھ پاتے، مجتہدین سے اختلاف کر رہے ہیں. ہم حدیث نہیں سمجھ پاتے، مجتہدین سے اختلاف کر رہے ہیں. ہم سیرت رسول نہیں سمجھ پاتے، مجتہدین سے اختلاف کر رہے ہیں. ہم ائمہ معصومین کے اقوال نہیں سمجھ پاتے، ہم نہج البلاغہ نہیں سمجھ پاتے، ہم صحیح سجادیہ کی دعائیں نہیں سمجھ پاتے. اس کے بعد بھی ہم مراجع تقلید سے اختلاف کر رہے ہیں. تو اس اختلاف سے ہم اپنی جہالت ثابت کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ہماری جہالت بڑھتی جائے گی اور یہ دنیا علم کے پیچھے جاتی ہے، جہالت کے پیچھے نہیں جاتی. میں کسی کو کچھ کہہ نہیں رہا ہوں. میں یہ مانتا ہوں کہ کوئی مجتہد کسی فتوے میں غلطی کر سکتا ہے، یہ میں مانتا ہوں. لیکن اب اتنی بڑی غلطی بھی نہ ہو جو غالب نے کہی ہے کہ یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین. یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو. یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو. یزید کو نظر تھا اجتہاد کا پایا، برا نہ مانیے اگر ہم برا کہیں اس کو. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یزید کو برا نہ کہیے، یزید کو برا نہ کہیے. خدا ہو سکتا ہے یزید کو معاف کر دے، تو جو خدا یزید کو معاف کر سکتا ہے وہ یزید پر لعنت کرنے والوں کو بھی معاف کر دے گا. ہمارے کہنے سے یزید جہنم میں نہیں جائے گا. یزید جہنم میں گیا نہیں ہوگا ہمارے کہنے سے. جہنم و جنت خدا کے اختیار میں ہے. ہم تو یزید کو پر لعنت اس لیے کرتے ہیں، اسے برا اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں دہشت گرد، آتنکوادی اور ٹیررسٹ نہ سمجھا جائے، حسینی سمجھا جائے. کیونکہ ہم اپنے ہجری سال کا آغاز محرم کا چاند دیکھ کے یا حسین سے کرتے ہیں. وہ اور ہیں جو کرسچینٹی کی پیروی کرتے ہوئے نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں. خوشی سے نیا سال شروع کرنا تو بچوں کا کھیل ہے، اور غم سے نیا سال شروع کرنا حسینیوں کی عبادت ہے. یہ فرق دیکھیے، بہت فرق ہے ہماری سوچ میں. ہماری تھنکنگ الگ ہے، ہماری سوچ الگ ہے، ہماری فکر الگ ہے. ہمارا اسٹائل آف تھنکنگ، وے آف تھنکنگ الگ ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم زیادہ اتحاد کی بات کریں گے تو اس کو ایک امپورٹڈ ڈیموکریسی سمجھا جائے گا اور کچھ نہیں. معاف کیجیے گا، اتحاد یہاں تک تو ٹھیک ہے جو قرآن نے سمجھایا ہے. لکم دینکم ولی دین، تمہارے ساتھ تمہارا دین، ہمارے ساتھ ہمارا دین. تم اپنے مذہب کو مانتے ہو، ہم اپنے مذہب کو مانیں. ایک دوسرے کا گلا نہ کاٹیں، ایک دوسرے سے موقع موقع پر گلے ملتے رہیں. تم اپنے دین پر ہو، ہم اپنے دین پر ہیں. یہی زندگی ہے، اسی کو زندگی کہتے ہیں، یہی جینا ہے. اور اسی جینے کے سلیقے کو ابو طالب کی گود سے اٹھنے والے محمد نے سکھایا. غدیر کے میدان میں ولایت علی کے اعلان نے سنایا. کربلا کے میدان میں ابو طالب کے پوتے نے بچایا. یہ پورا دین ابو طالب کی گود سے شروع ہو کے نسل ابو طالب میں آج تک پردے غیب میں قائم ہے. ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے، وہ لکیر حسینیت اور یزیدیت کی ہے.
اس بات کو تو آج ہندوستان میں بچے بھی کہتے ہیں کہ جو لکشمن ریکھا ہے اسے پار نہیں کرنا چاہیے. ہم یہی کہتے ہیں جو انسانیت کی حد بنا دی ہے خدا نے اپنے رسول کے ذریعے، ہمیں اس حد کو پار نہیں کرنا چاہیے. جو اپنے زخموں سے اپنے روح کا علاج کرتا ہو وہ حسینی ہوتا ہے. آج کی رات کا میرا پیغام یہ ہے کہ اسلام نہ ملاؤں کی جائیداد ہے، نہ علماء کی جاگیر ہے، نہ مفتیوں کا فتویٰ ہے. اسلام وہ ہے کہ جو قرآن میں لکھا ہے، جو رسول نے کیا ہے، جو حسین نے بچایا ہے. اسلام کو بادشاہوں کی تلواروں میں نہ ڈھونڈو. اسلام ایٹمک انرجی پلانٹس میں نہیں ملے گا. اسلام ابو تراب کی اولاد میں ملے گا. بس یہ یاد رکھنا. آج دنیا عجیب و غریب ذہنی کشمکش کا شکار ہے، اور دنیا میں کوئی مہان شکتی نہیں ہے. صرف ایک مہان شکتی کے علاوہ کوئی سپریم پاور نہیں ہے. ایک سپریم پاور کے علاوہ دنیا کے سب سے ترقی یافتہ ملک کے بزنس کیپٹل میں ایک طوفان نے ہلچل مچا کے بتا دیا کہ تمہارے گھروں کے چراغ بھی خدا کی قدرت سے بجھ سکتے ہیں. ہم تو وکاسشیل دیش ہیں، ہم تو ترقی پذیر ملک ہیں، مگر کیا کریں کہ دنیا بھر سے پڑھنے کے لیے ہمارے ہی ملک میں لوگ آ رہے ہیں. ساری دنیا میں ہمارے ہی ملک کے لوگ اچھے ڈاکٹر مانے جا رہے ہیں، ہمارے ہی ملک کے لوگ اچھے انجینئر مانے جا رہے ہیں، ہمارے ہی ملک کے لوگ اچھے ٹیچر اور لیکچرر مانے جا رہے ہیں. ریسرچ ورک ہو رہا ہے. بچوں، میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا اور اس بات کو یاد رکھنا. تم اب نکل چکے ہو زمانے سے. ہمارا بچپنا وہ تھا کہ جب بدیشی مہر ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی تھی کہ یہ چیز جاپان کی بنی ہوئی ہے، یہ چیز انگلینڈ کی بنی ہوئی ہے. آج یقین کرو کہ ورلڈ مارکیٹ کے اوپر ہمارا ہندوستان چھایا ہوا ہے. ہمیں احساس کمتری کی ضرورت نہیں ہے، اور آنے والا وقت تمہارا ہی ہے. آنے والا وقت تمہارا ہے، مگر حسینیت کے راستے پر چلو گے تب. یزیدیت کا راستہ ترقی روک دیتا ہے، حسینیت کا راستہ ترقی دیتا ہے. جب علی کی ولایت مانو گے تو یہ بھی یاد رکھو گے کہ جس نے 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑا تھا اسی نے جو کی سوکھی ہوئی روٹیوں پر زندگی گزاری ہے، اور اسی نے جو علم دیا ہے، اس نے جو علم دیا ہے ویسا علم اس سے پہلے کسی نے نہیں دیا. پھر صبر اس کے بڑے بیٹے نے سکھایا، حسن نے. 7 لوگ تھے اگر سلو کر لی. پھر شکر ان کے چھوٹے بیٹے نے سکھایا، حسین نے. 5ویں محرم کو خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا دیے گئے. 6ٹی محرم سے پانی کم ہونا شروع ہوا ان خیموں میں، اور 7ویں محرم سے قحط آب ہو گیا، پانی ختم ہو گیا. ننھے بچے خالی کوزے ہاتھوں میں لیے، خالی پیالے ہاتھوں میں لیے، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں. العطش و قد قتلنا، ہائے پیاس ہمیں مارے ڈالتی ہے. العطش و قد قتلنا، ہائے ہمیں پیاس ہمیں مارے ڈالتی ہے. پھر 8ویں محرم، 9ویں محرم، شب عاشور. عباس بھی ہیں، علی اکبر بھی ہیں، قاسم بھی ہیں، اون محمد بھی ہیں، اصحاب حسین بھی ہیں، انصار حسین بھی ہیں، اولاد طالب بھی ہے، اولاد حقیل بھی ہے، اولاد جعفر بھی ہے. لیکن اس کے بعد پھر صبح عاشور آئی، اور نماز صبح کے نمازیوں کی صف پر تیر چلنا شروع ہوئی. حسین لاشیں اٹھاتے رہے. یہ دن کیسا گزرا؟ کبھی لاش اٹھائی، کبھی رو دیے،
کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، اسی شکل میں شاہ دن بھر رہے۔ پورا دن کبھی مسلم ابن سجا کا جنازہ لا رہے ہیں، کبھی حبیب ابن مظاہر کی لاش لا رہے ہیں، کبھی عابس شاکری کا جنازہ اٹھا رہے ہیں، کبھی غلام عابس کا جنازہ اٹھا رہے ہیں، کبھی جون کی میت پر رو رہے ہیں، پھر جون کی میت کو بھی اٹھا لائے۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب بھانجوں کے جنازوں کے ساتھ روتے ہوئے حسین بہن کے پاس آئے، اے زینب تمہارے بچے جان دے چکے، یتیم بھتیجا اس کی پائمال لاش اٹھا کے لائے قاسم کی۔ پھر 32 برس کا بھائی اجازت لے کے گیا اور دونوں شانے کاٹ دیے گئے، دونوں بازو قلم ہو گئے۔ اور جب بھائی کی میت پہ پہنچے تو یہ کہتے ہوئے پہنچے، الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، اے عباس تمہارے مرنے سے اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ پھر 18 برس کے کلیل بیٹے کے سینے سے برچی کی یعنی کھینچی حسین نے۔ آخری مرحلہ وہ تھا جب 6 مہینے کے پیاسے بچے کو لے کے میدان میں ایک بلندی پر کھڑے آواز دے رہے ہیں، یہ بچہ پیاسا ہے، اس کی ماں پیاسی ہے، 6 مہینے کا بچہ، اسے پانی پلا دو۔ 3 بار کا تیر، فرمولا کی کمان کر کی تیر سنسلایا، بچے کے گلے سے ہو کے باپ کے بازو تک پہنچا، بچے کے گلے سے تیر نکالا، ایک چلو میں خون لے کے حسین نے اپنے چہرے پر علی اصغر کا خون مل لیا۔ اس کے بعد اب حسین تنہا ہے، در خیمہ پائے، زینب، ام کلثوم، رباب، ام لیلا آخر میں آواز دیتی، ماں کی کنیز فضا علیکن منی السلام، تو چپا حسین کا آخری سلام۔ سیدانیوں نے حسین کو گھیر لیا۔ زینب نے پوچھا بھیا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا آپ جا رہے ہیں بندے رسن جہاد تا حیدر کے واسطے، شوق مصالحت ہوا شبر کے واسطے، خنجر میرے لیے ہے میں خنجر کے واسطے۔ اب بیٹا پوچھ رہا ہے، عابد نے عرض کی تنے لاغر کے واسطے، فرمایا بیڑیاں ہیں، سلاسل ہیں، توق ہے۔ عابد نے عرض کی ہمیں بچپن سے شوق ہے۔ رخصت ہو کے خیموں سے نکلے، گھوڑے کے قریب کھڑے ہوئے، عباس تم سہارا دیتے تھے، علی اکبر تم بازو پکڑتے تھے، قاسم تم نجان تھامتے تھے، آخری مسافر آخری سواری پر جا رہا ہے، کوئی نہیں، نہ بیٹے نہ بھانجے نہ بھائی نہ بھتیجا۔ ایک مرتبہ زینب روتی ہوئی خیمے سے نکلی، بھیا یہ خدمت میں کروں گی، ایک ہاتھ سے رکاب کو پکڑی، ایک ہاتھ سے لگام پکڑی، جاؤ بھیا خدا حافظ۔ حسین اٹھے، رکاب میں پیر رکھا، اس کے بعد حسین نے گھوڑے پر سوار ہو کے لجام ہاتھ ڈلی، زینب خیموں میں چلی جاؤ تاکہ اطمینان سے میدان میں جا سکوں۔ زینب خیموں کی طرف مڑی، حسین میدان میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے۔ ایک مرتبہ دشمن کو لشکر کو دیکھا، چہرے پر علی اصغر کا خون، علی اکبر کی لاش دیکھ کے آنکھیں دھندلا گئیں، عباس کے مردے کے بعد کمر ٹوٹ گئی، بھراگر خالی ہو گیا۔ کہتے تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے یتیم بھتیجے کو زندہ پائمال کر دیا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون ڈالا۔ اب لو بوڑھا 57 برس کا حسین
آخری جہاد کرتا ہے، یہ کہہ کے حسین نے جہاد کا مقصد سمجھایا۔ اے فسادیوں، تم کیا جانو جہاد کسے کہتے ہیں؟ ذوالفقار کھچی، آخری حملہ، لشکر پیچھے ہٹے۔ ایک مرتبہ آواز آئی، علی اکبر کا راستہ، تلوار روک لو۔ ذوالفقار سے لہو پوچھا، تلوار کو نیام میں رکھا۔ کہیں سے تیر، کہیں سے نیزے، کہیں سے تلواریں، اور جن بدبختوں کو کچھ نہ ملا انہوں نے پتھر اٹھا کے حسین بابے کے، نبی کے نواسے کو، علی کے بیٹے کو زخموں سے کتاب میں رہی۔ ایک مرتبہ گھوڑے کی پیٹھ پر جھومے، اور جیسے ہی حسین جھومے نیزے اور دھسائے پسلیوں میں۔ حسین نے نیزے اپنے پسلیوں سے نکالے، ایک تیر ماتھے پہ آ کے لگا، تیر نکالا، حسین کے باتیں سے خون کی دھار حسین کی داڑھی سے گزرتی ہوئی سینے پہ آ گئی، خون پہنچا۔ اے ذوالجناح بیٹھ جا، گھوڑا بیٹھا، امامہ اتارا، گھوڑے کی زین پر رکھا، ذوالفقار رکھی، جا کے بتاتے سیدانیوں کو اب حسین واپس نہیں آئے گا۔ پشت فرس سے حسین زمین پائے، زیارت کے کلمات ہیں، پڑھ رہا ہوں، سوچئے گا تو روئیے گا۔ جب حسین گھوڑے سے زمین پر گرے، لقد حشمت علامہ علیہ السلام، ارے حسین پر سلام ہو کہ جس کی ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز مقتل میں گونجی، جسم میں تیر تھے، ہڈیاں ٹوٹی، تیر نکالے، سجدے آخر میں کر رکھا، الہی وہ سیدی وہ مولائی لا معبود سوا یا غیاث المستغیثین اغثنی۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، اب تیرے علاوہ کوئی میرا معبود نہیں ہے، اے بے پناہوں کو پناہ دینے والے، اپنے حسین کو پناہ دے دے۔ حسین آخری سجدے میں تھے، شمر کند خنجر لے کے پتھروں پر اس کی باڑ کو، ڈھال کو کند کرتا ہوا چلا۔ ادھر زینب نے کہا فضا بھیا نظر نہیں آتا، چل کنیز آگے آگے، سیدانی پیچھے پیچھے۔ ایک بلندی پر پہنچی، زینب نے آواز دی زمین اتنی اونچی ہو جا کہ میں اپنے حسین کو دیکھ لوں۔ حسین نے حکم دیا زمین اتنی نیچی ہو جا کہ میری بہن مجھے اس عالم میں نہ دیکھے۔ زمین کربلا ہلی، شمر کا گھٹنا حسین کی پیٹھ، السلام علی المدعو علی القضا، سلام عثمان جسے پس گردن سے ذبح کر دیا گیا۔ سلام عثمان جسے پس گردن سے ذبح کر دیا گیا۔ زینب گھبرا کے خیموں میں آئی، زین العابدین بھیا نظر نہیں آتا، وہ بھی خیمے کا پردہ ہٹائیے، خیمے کا پردہ ہٹا۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ۔ کس نے سلام کیا؟ وہ بھی وہ نو کے سنا پر، نیزے کی انی پر، بابا کے سر بلند ہے، حسین کے سر نو کے سنا پر۔ خیمے جل گئے، چادریں چھن گئی، سکینہ کے کانوں سے بالیاں چھین لی گئی، 4 برس کی بچی تماچے مارے گئے، تبرکات رسول لٹ گئے۔ کربلا میں شام آ گئی، شام غریبہ کے سوگواروں، ہائے وہ شام جس میں بیٹی ہے سینے پر سونے والا سینا نہیں ہے، جس میں ماں کی گود ہے گود میں لیٹنے والے علی اصغر نہیں آئے، جس میں لیلا ہے علی اکبر نہیں آئے، زینب ہے اور محمد نہیں آئے، ام فروہ ہے قاسم نہیں آئے۔ بس اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس سال
جو کمی میں محسوس کر رہا ہوں اس کے لیے میں اپنے ناظرین سے معافی چاہتا ہوں. جو عرض کر سکا وہ عرض کر دیا. سنیے، مصیبت ہی مصیبت، نہ روز عاشور سے پہلے نہ روز عاشور کے بعد اب کوئی دن ایسا نہیں آئے گا، اور نہ آیا ہے، اور نہ شام غریبہ سے پہلے اور نہ شام غریبہ کے بعد اب کوئی رات ایسی نہیں آئے گی. آ گئی شام غریبہ، کربلا نظروں میں ہے، یہ کربلا کی تصویر. آ گئی شام غریبہ، کربلا نظروں میں، رو رہا ہوں آج میں اپنا برادر دیکھ کر. ہائے، نبی کا گھر اجڑ گیا، گلزار زہرا اجڑ گیا، علی کا گھرانہ اجڑ گیا، حسین مارے گئے، خیمے جل گئے، بیمار کا سجادہ چھین لیا گیا، گھوڑوں کی ٹابوں سے لاشیں پامال کی گئیں. ظلم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. اب اس کے بعد ایک مرتبہ روتے ہوئے بچے کچھ بے ہوش ہو گئے، کچھ سسک کے سو گئے. 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے. میں نے علماء سے پوچھا، علماء نے بتایا کسی کتاب میں نہیں ملتا، نہ کہیں سے کچھ کھانے کی روایت ہے، نہ کہیں سے کھانا آیا، نہ کہیں سے پانی آیا. علماء اس بات پر متفق ہیں. بھوکے پیاسے، 3 دن کے بھوکے پیاسے یتیم، کچھ تو دم توڑ گئے، کچھ سو گئے. سیدانیاں، بیریدہ سیدانیاں چہرے بالوں سے چھپائے ہوئے رو رہی ہیں، بیوائیں بیٹھی رو رہی ہیں، وہ مائیں رو رہی ہیں جن کی گودیاں خالی ہو گئیں. ایک مرتبہ علی کی بیٹی اٹھی، بجف کا رخ کیا، السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا سید الوطین. اے بابا، بیٹی کا سلام. بابا اکیلی ہوں، آ جائیے، مشکل کشائی کیجئے. زمین پر بیٹھ کے زینب رونے لگی. گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی، زینب نے سر اٹھا کے دیکھا کوئی سوار آ رہا تھا. زینب آگے بڑھی، آگے بڑھ کے آواز دی، آنے والے واپس چلا جا. سہمے ہوئے بچے نجھال ہو کے سو گئے. اگر یہ پیاسے بچے جاگ گئے تو ان کے لیے پانی کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ ان یتیموں کو آرام کر لے لیتے. سوار بڑھتا رہا، زینب روکتی رہی. ایک مرتبہ عباس کی بہن کو جلال آیا، یہ کہہ کے آگے بڑھی کہ آج میرا عباس زندہ نہیں ہے تو کوئی میری بات نہیں سن رہا. یہ کہہ کے گھوڑے کی لگام پر ہاتھ ڈالا. میں محمد کی نواسی، میں علی کی بیٹی، میں حسین کی بہن، رک جاؤ. سوار نے سر جھکا کے کہا، زینب بلایا تھا تو آیا ہوں. بابا آپ چہرے سے نقاب الٹی. بابا آئیے آپ کو زیارت کرا دے. چلیے دریا کے کنارے عباس دیکھیے، وہ محمد. بابا یہ علی اکبر سبھی رسول. آئیے بابا، وہ نشیب، یہ آپ کا حسین گلا کٹا ہوا 3 دن کا پیاسا حسین. السلام علیکم. اے بابا، یہ بیٹی ہے سر پہ چادر نہیں، یہ پوتی ہے جس کے کانوں میں دوار نہیں. اے بابا، وہ سید سجاد سجائے شکر میں آپ کا گھر کربلا میں بکھرا پڑا ہوا ہے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا حسین. یا عائشہ کربلا، عائشہ کربلا، عائشہ کربلا، عائشہ کربلا، عائشہ کربلا، عائشہ کربلا.
حضرہ میں کہا تھا تارا اٹھیے اٹھیے کہ آیا عشق کے سامائے تمام اٹھیے